السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو سنتے ہی اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ جیسا کہ سوال ہے، جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ کیوں ہے؟ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثریت لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 3241 نمبر، اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث 2737 نمبر موجود ہے۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایسے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب خامد اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1052 نمبر حدیث یہ موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خامد کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تو تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 304 نمبر حدیث موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا۔ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خامد کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں دینے لگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں وہ ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، 885 نمبر حدیث۔ اس لیے ان مسلمان بہنوں پر ضروری ہے جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر و بھلائی کی۔
جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ بہنوں، ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں کے پاس جانا اور نجومیوں کے پاس جانا۔ جو عورتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں وہ بھی جہنم کی طرف اپنا راستہ بنا رہی ہیں، اس لیے ایسے کام نہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب